اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر اگر ہم کلمات کو گنیں، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے عبارت میں آپ کاؤنٹ کر لیں کو کتنے کتنے کلمات ہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کیا آپ کلمات کو ان کی جو 3 کیٹیگریز ہوتی ہے اسم، فعل اور حرف، اس میں تقسیم کرنا جانتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہ کریں آپ۔ دیکھیے، ایک کلمہ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ کلمہ ہم نے یہاں لکھ لیا، ایک الگ باکس میں اس کو ہم نے لکھ لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے باللہ کو اگر میں دیکھتا ہوں تو اس میں با حرف جر ہے، با کو میں نے یہاں علیحدہ سے لکھ لیا ہے، لفظ اللہ اس میں جلالت وہ یہاں پر الگ سے لکھ لیا۔ اسی طرح یہ تمام 6 ہیں، یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 اور یہ 6، یہ 6 میں نے 6 علیحدہ علیحدہ باکسز کے اندر لکھ لیے، رائٹ۔ اس کے بعد میں نے کرنا کیا ہے، دیکھیں ترجمہ ہم نے بنایا تھا پچھلی کلاس میں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس ترکیب کو خود سے کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ترکیب ہٹ گئی ہمارے سامنے سے، اس کی ریکارڈنگ میں آپ کو بھیجوں گا تو آپ دیکھیے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان تمام کلمات کو علیحدہ علیحدہ باکسز میں رکھنا ہے اس طریقے سے، یہی تھا پہلے، ٹھیک۔ اچھا، اب ایک عبارت جو ہمارے سامنے ہے، تو ضروری نہیں ہوتا، میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ میں پہلے کلمہ جو ہے اسی کو پہلے لکھوں، اس کی صرفی تحقیق لکھوں، یہ نحو میں یہ کیا بن رہا ہے یہ لکھوں، ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے میں یہ لکھوں اس کے بعد میں ترتیب سے شروع سے لے کر آخر تک جاؤں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ بس دیکھ لیں کہ یہ 6 کلمات ہیں، اس میں سے آپ کو کون سا ایسا ہے جو آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، با کو، کہ یہ تو با جو ہے وہ حروف جارہ میں سے ہے۔ آپ من کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ لفظ اللہ آپ پہچانتے ہیں کہ یہ اسم ہے، اس میں معرفہ ہے۔ یہ الف لام داخل ہوا ہے، یہ اسم ہے، اس میں معرفہ ہے۔ یہ الف لام داخل ہوا ہے، یہ اسم ہے، اس میں معرفہ ہے۔ سمپل سی یہ بات ہے۔ تو میں اگر ایسا کروں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسم ہے اور یہ اس میں معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، اور معرفہ جب معرفہ سے ملتا ہے تو وہ مرکب توصیفی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات مجھے پتا ہے، اس کا ایک فارمولا بھی ہے، اس کے اور بھی فارمولے ہیں، وہ بھی میں آپ کو مد نظر رکھنے کے لیے کہتا ہوں۔ دیکھیے میں آپ کو بھیجتا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں۔ آیا نظر آپ کی اسکرین پہ؟ ٹھیک، دیکھیے میں نے لکھا ہے کہ اگر کسی بھی مرکب میں 2 کلمے ہوں، پہلا معرفہ ہو دوسرا بھی معرفہ ہو، تو وہ دونوں مل کر کیا بنتے ہیں؟ مرکب توصیفی، ٹھیک ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ فارمولے اکثر پہ دلالت کرتے ہیں۔ دونوں اگر نکرہ ہو تو پھر مرکب توصیفی بنیں گے۔ ہاں، اگر پہلا کلمہ، پہلا لفظ وہ نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو وہ مرکب اضافی بنیں گے۔ اس طرح کے فارمولے جو ہیں یہ کم سے کم 40 تک کے فارمولے ہیں، 40، اور یہ آپ کو اس کلاس کے اندر روزانہ 4 5 5 فارمولے آپ کو میں دیتا رہوں گا۔ اس کی ایک لسٹ بناتے رہیے گا آپ سیپریٹ جگہ پہ اس کی لسٹ بنائیں، اور اس کے بعد پھر ترکیبیں آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہیں گی۔ معرفہ اگر ہوگا پہلا، اس کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ بنے گا جملہ اس میں، ٹھیک۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری ان 2 کلمات میں یہ 2 کلمات کس فارمولے پر پورے اتر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ چونکہ دونوں معرفہ ہیں تو یہ مرکب توصیفی بن رہے ہیں، اور مرکب توصیفی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا پہلا جز جو ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے اور دوسرا صفت ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کو پہلے ہی سے ہی بنا دیں موصوف، دیکھیں ایسے میں نے اس کو بنا دیا موصوف۔ یہ اگر آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر تو آپ اپنے موبائل اسکرین پہ اس کو زوم کر کے بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب اس کا پہلا جز موصوف ہے تو دوسرا کیا ہوگا؟ وہ ہوگا صفت۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آلریڈی آپ کو پہلے سے پتہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ موصوف اور یہ صفت مل کر مرکب توصیفی بن رہے ہیں، تو اس لیے ابھی ہم کسی اور لفظ کی طرف نہیں دیکھ رہے، ابھی نہیں دیکھ رہے ہم ادھر کیا کرنا ہے، کیونکہ ایک چیز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلے کیوں نہ اس کو بنا ہی دیا جائے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو بنا دیا مرکب توصیفی۔
آپ لوگ ترکیب کرتے ہیں نا کہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی، یہ وہی بات ہے. یہ بس یہ چارٹ کی صورت میں اس میں اس کو موصوف کر دیا، اس کو صفت کر دیا، دونوں مرکب توصیفی ہو گئے. اس کو مزید ڈیفائن بھی کر دیا، یہ لیں اس کو بھی کر دیا. اب یہ ایک پورا بلاک جو ہے نا ہمارا تیار ہو گیا ہے کہ اس نے مرکب توصیفی ہو گیا، یہ ایک بات مکمل ہو چکی ہے یہ. اچھا اب دیکھیں پھر الٹا اگر ہم چلیں تو الٹا چلنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. الٹا چلنے سے مراد یہ کہ ہم یوں چل رہے ہیں، ہم نے پہلے یوں بنا دیا ہے اس کو. تو من کا سب کو پتا ہے کہ یہ جار ہے، یہ لکھ دیتے ہیں جار. اب مسئلہ یہ آیا ہے کہ کسی چیز کو ادھورا چھوڑتے ہوئے نہیں جانا ہے. دیکھیں میں مرکب توصیفی بناتا ہوا گیا تھا، تو اب یہ جار لکھنے سے ایک بات ادھوری ہو گئی ہے. تو بات کو مکمل کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ جار اور اس مرکب توصیفی کو بنا رہا ہوں مجرور. ٹھیک ہے، وہ بھی میں ابھی ہی بنا دیتا ہوں. یہ دیکھیں اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجرور ہے. اچھا اب اس جار اور اس مجرور نے مل کر کچھ بننا ہے، اس کے بارے میں ابھی بتائیں گے آپ کو ہم. یہ جار ہو گیا اور یہ مجرور ہو گیا. اب یہ دو جار، ایک جار اور ایک مجرور ہمارے سامنے آ گیا. یہاں تک کی بات ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ جار مجرور کو ہم نے کچھ بنانا ہے. اب چلتے ہیں دوبارہ پیچھے کی طرف. پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جار آ رہا ہے، یہ با حرف جر ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم اگر جار قرار دے دیں تو پھر یہ مجرور ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، اب چونکہ یہ لفظ اللہ ہے، اس کو ترکیب میں لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مطلب ڈائریکٹ یہاں پہ لکھ دوں کہ مجرور، وہ درست نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ ہم یوں لکھیں. دیکھیں لفظ اللہ، اس میں جلالت، اس لفظ کو ہم مجرور بنا رہے ہیں. یہ بات اپنے دھیان میں رکھیں. ہم لفظوں پہ کام کر رہے ہیں، خدا نخواستہ معاذ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہم بات نہیں کر رہے. ہم یہاں پہ لفظ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ لفظ ہو گیا مجرور. یہ طریقہ اس کا درست ہے. اس کو ڈیفائن بھی کر دیتے ہیں. یہ ڈیفائن ہو گیا. اب ہمارے پاس دیکھیں ترکیب میں کیا ہوا ہے. ایک جار مجرور یہاں پر آ چکا ہے اور ایک جار مجرور ہمارے پاس یہاں پر آ چکا ہے. تو اب ہم مزید کسی دوسرے کلمے کی طرف رخ کرنے کا اب اپنا ذہن بناتے ہیں. دیکھیے ایک رہ گیا بس. یہ بھی سب کو پتا ہے، مجھے بھی یہ پتا ہے کہ یہ آپ سب کو پتا ہے. لیکن اس کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا ایک ذرا طریقہ آپ یہ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیں کہ اس کے بارے میں یہ تو پتا چل چکا کہ ہمارے پاس جو حروف ہیں جتنے بھی عربی زبان کے اندر، وہ تو آپ کو اکثر کو زبانی یاد ہوتے ہیں ورنہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ان حروف میں سے تو یہ کوئی حرف نہیں ہے. طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو اس کو پہچاننے کا جو سفر اختیار کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اس کو حروف کی لسٹ سے خارج کر دینا ہے. یہ ہو گیا، کیونکہ کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو اعوذ ہو. اچھا اسم کی اس کے اندر کوئی علامت تلاش کرنے سے پہلے، یہ ذرا الفاظ پہ آپ دھیان دیجیے گا، اس میں اسم کی کوئی علامت تلاش کرنے سے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ پہلے میں اس کے اندر فعل کی علامت تلاش کرتا ہوں. کسی بھی کوئی بھی میرے پاس سامنے آ جائے تو میں اس میں فعل کی علامت تلاش کرتا ہوں. اگر فعل ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک. اچھا فعل کو تلاش کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے فعل جو ہے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہوتے ہیں. 6 کے 6 میں اس کو ڈال کے دیکھ لیں. ثلاثی مزید فی کے 12 اور 14 ابواب ہوتے ہیں، 12 یا 14، آپ اس میں ڈال کے دیکھ لیں. تو آپ کو کہیں نہ کہیں اگر یہ مل جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. نہیں ملے گا تو ہم اسم کی طرف رجوع کریں گے. لیکن آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس کے اگر حروف اصلیہ دیکھے جائیں، حمزہ تو اس کے حروف اصلیہ میں شامل نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بچا عین اور واو اور زال. عین واو اور زال اگر ہم یہاں، میں اس کو کاپی کر کے آپ کو ایک طریقہ دکھاتا ہوں. آپ یہ دیکھیے گا ذرا، یہ میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اب اس کو دیکھیں آپ، تھوڑا بڑا کر دیا ہے.
یہ جو اعوذ ہے، اس کو اگر میں باب ثلاثی مجرد پہ جاتا ہوں، باب فتح یفتح پہ ڈالتا ہوں تو یہ بنے گا آواز یا وضو، ٹھیک ہے. اسی طرح میں باب دربا یدریبی پر ڈالتا ہوں تو بنے گا آواز یا ویزو، سیٹ ہی نہیں بیٹھ رہا کسی طریقے سے، ٹھیک ہے. نصرہ ینصرو پہ ڈال کے دیکھتا ہوں تو بنے گا آوازہ یا وضو. یہ کچھ قریب قریب بات سمجھ میں آتی ہے. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق باب نصرہ ینصرو سے ہے، لیکن وہ ابھی ہم پہلے اپنی تحقیق پوری کر لیں گے، پھر ہم کوئی فتویٰ جاری کریں گے اس بارے میں. باب نصرہ ینصرو لکھ کے دکھا رہا ہوں میں آپ کو. اچھا یہ تو ہو گیا نصرہ ینصرو. اب نصرہ ینصرو، یہ جو ینصرو ہے اس کے اوپر یہی والے حروف اصلیہ ڈالتے ہیں. دیکھیں ینصرو، ینصرو پہ نون کی جگہ پہ آئین ڈال رہا ہوں. یہ آئین ڈالا میں نے، آئین پہ جزم لگایا. اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس حروف اصلیہ؟ واو، واو ڈالا. ینصرو میں سواد پہ پیش ہے، اس پہ بھی پیش لگا دیا. اس کے بعد زال ہے، یہ لیں زال، اس پہ بھی پیش لگانا ہے، یہ نے پیش لگا دیا. اب یہ ینصرو سے آیا یا وضو، تو یہ جو یا وضو ہمارے پاس آیا ہے اور ہمارے پاس جس کو ہم میچ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اعوذ. یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمیں کمپیریزن کرنا ان دونوں کا. یا وضو کی گردان اگر ہم دیکھیں، یہ ظاہر سی بات ہے یہ علامت مضارع ہے. ہم نے اس کو کس پہ ڈالا ہے؟ مضارع پہ ڈالا ہے، تو یہ علامت مضارع ہے، تو ہم گردان بھی مضارع کی پڑھیں گے. یا وضو یا وضانی یا وضونا، تعوض تعوضانی یا وضنا. اس کے بعد کیا؟ پھر تعوض تعوضانی تعوضونا تعوضینا. اس کے بعد تعوضانی، پھر تعوضنا، پھر کیا ہوگا؟ پھر آئے گا وہ اعوذ. اب آئے گا وہ اعوذ. تو ہم نے اس کو صیغہ واحد متکلم تک پہنچا دیا. تو ہم نے کہا کہ یہ بن گیا اعوذ. دیکھیں یہ بن گیا اعوذ. اب پھر دوبارہ کمپیئر کرتے ہیں، یہ ہے اعوذ جبکہ وہ تو ہے اعوذ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی تعلیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے تبدیل. دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہوا کیا ہے کہ جب واو، یہ جو واو ہے یہ مضموم ہو اور اس کے ما قبل حرف جو ہو وہ مجزوم ہو. دیکھیں یہ ما قبل کیا ہے؟ ما قبل کس کو کہتے ہیں؟ واو سے پہلے آنے والا حرف. وہ واو سے پہلے آنے والا حرف جو ہے وہ تو عین ہے. عین یہ ہے، تو یہ مجزوم ہونے کی وجہ سے ہوگا کیا؟ صرف کا ایک قاعدہ لگے گا. اب وہ کتابی زبان میں نہیں بتا رہا کہ کتاب میں جو قاعدہ لکھا ہوتا ہے وہ جن الفاظ میں لکھا ہوتا ہے، مشکل الفاظ میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھا دیتا ہوں. ہوگا یہ کہ قاعدہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ جو واو کی حرکت ہے وہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیں. کیسے؟ اس کو یہاں سے، اور اچھا، اور ما قبل کی حرکت واو کو دے دیں، یعنی ادلی بدلی کر دیں ان کی دونوں کی حرکتیں. دیکھیے کیسے کرتے ہیں. واو کی حرکت دونوں ہٹا دی، ہٹ گئی. واو پہ تھا پیش، وہ دے دیا اس کو. اس پہ کیا تھا؟ جزم، وہ دے دیا اس کو. دیکھیں دونوں برابر ہو گئے، یہ بھی اعوذ ہو گیا، یہ بھی اعوذ ہو گیا. لہذا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم نے تحقیق کی وہ درست ثابت ہوئی. درست ثابت ہونے کی وجہ سے اب ہم اس کو یہاں پر لکھیں گے. دیکھیں کیا، سب سے پہلا فعل کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے آپ لکھ دیں کہ یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا یہ تو مضارع ہے، تو ہم لکھ کر اس کو یہ فعل مضارع ہے. ہو گیا. میں نہیں لکھ رہا مثبت معروف، ابھی میں نہیں بتا رہا ابھی مثبت ہے معروف ہے، اس سے ابھی میں اس چیز پہ نہیں جا رہا. میں فعل بتا دیا. اب بتائیں صیغہ کون سا ہے، یہ بتانا بہت ضروری ہے. صیغہ بتایا ہم نے، صیغہ واحد متکلم. یہ بھی بات، دو باتیں درست ہو گئیں. اب تیسری چیز رہتی ہے، یعنی دو باتیں آپ نے ضرور بتانے کی ہوتی ہیں جو کہ واجب ہے آپ کو بتانا. ایک تو یہ کہ فعل کون سا تھا وہ لکھ دیا ہے، اور دوسرا صیغہ کون سا تھا. تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ فعل جو ہوتا ہے اس کا ایک فاعل ہوتا ہے لازمی. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے, مرفوع ہوتا ہے. جب کسی عبارت میں کبھی بھی کوئی فعل آ جائے تو فوراً اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا لفظ تلاش کرنا ہوتا ہے جو کہ حالت رفع میں ہو اور اس کا فاعل بن رہا ہو. اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے پاس آگے کی یہ جو عبارت ہے اس میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو کہ حالت رفع میں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اس کا مطلب ہے عبارت میں لفظوں میں اس کا فاعل موجود نہیں ہے. تو اگر لفظوں میں فاعل موجود نہیں ہے تو پھر اس کا فاعل کہاں ہوگا, اور فاعل نکالے بغیر, فاعل کو مینشن کیے بغیر گزارا نہیں. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. جب کبھی لفظوں میں فاعل موجود نہ ہو تو وہ اسی صیغے کے اندر ہوتا ہے. ہر فعل کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کا فاعل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے پڑھی ہوں گی ضمائر, آپ نے پڑھی ہیں ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو. یہ سارے صیغے چل رہے ہیں نا, صیغہ واحد مذکر غائب, صیغہ تثنیہ مذکر غائب, صیغہ جمع مذکر غائب, یہ اسی ترتیب سے چل رہے ہیں. تو اگر ہم صیغہ واحد متکلم کی ضمیر نکالنا چاہیں تو وہ ہمیں پتہ ہے انا, اس کے بعد آتا ہے نحنو, وہ صیغہ جمع ہوتا ہے متکلم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو انا ضمیر ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے. تو ہم اس کو لکھیں گے کس طریقے سے کہ انا ضمیر پوشیدہ کو کیا کہتے ہیں ہم, مستتر. ٹھیک, اب لیول پتہ چلے گا نا, تھوڑے دن کلاس ہوگی تو آپ لوگوں کا لیول پتہ چلے گا, تو یہ ساری چیزیں ڈیفائن کروں گا. اچھا, انا ضمیر مستتر, اس کا فاعل, کس کا فاعل, کس کا فاعل نکالنے جا رہے تھے, فعل کا فاعل نکال رہے تھے نا. تو یہ جو اعوذ ہے, اس اعوذ کا فاعل ہے یہ انا. یہاں تک تو ہماری ایک بات مکمل ہوئی کہ ہمیں فعل بھی پتہ چل گیا اور ہمیں فاعل بھی پتہ چل گیا. یہاں پر ایک بات مکمل ہوئی. اب ہمیں کیا کرنا ہے, اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ انکمپلیٹ چیزوں کو, ادھوری چیزوں کو مکمل کرنا ہے. یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے بات, اتنی بات کمپلیٹ ہو چکی ہے, لیکن جار اور مجرور تو رہ گئے نا ابھی. اب دیکھیے, میں نے جار مجرور کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ جار اور مجرور یہ دونوں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپس میں مل کر کچھ بھی نہیں بنتی. جار مجرور آپس میں مل کر کچھ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہاں, یہ کسی فعل سے متعلق ہو کر کچھ بنتے ہیں. متعلق سے مراد کیا ہے, یہ کسی فعل کے ساتھ مل کر کچھ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو وہ فعل اس عبارت کے اندر موجود ہو تو وہ اس کے متعلق ہو سکتے ہیں. اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر وہ ظرف مستقر بنتے ہیں, اور اگر وہ فعل موجود ہو تو ظرف لغو بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم بنانے جا رہے ہیں ظرف لغو. اس حوالے سے کوئی کوشچن ہو آپ واٹس ایپ پہ گروپ پہ لکھ کر سینڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ با حرف جر لفظ اللہ اس میں جلالت مجرور کے ساتھ مل کر اعوذ فعل کے متعلق ہو کر ظرف لغو بن گیا ہے تو پھر یہ من جو کہ جار ہے اس مرکب توصیفی مجرور کے ساتھ مل کر یہ بھی ظرف لغو بن جائے گا, کیونکہ یہ بھی متعلق ہو رہا ہے ما قبل میں فعل موجود ہے. ٹھیک ہے, دوسری صورت ہوتی ہے کہ ما قبل میں فعل موجود ہوتا ہے تب بھی یہ اس کے متعلق نہیں ہو سکتے ہوتے ہیں. وہ صورتحال پھر کبھی بتائیں گے آپ کو. ابھی ہمارے پاس دو ظرف آ گئے ہیں, ایک کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اول ہے تو میں دوسرے کو, تاکہ پہچان ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک اول ہو گیا, ایک ثانی ہو گیا. جب ظرف آ جائے بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. فعل آ گیا, اس کا فاعل آ گیا, یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی, یعنی مکمل ہو گئی. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ چیزوں کو مکمل کرتے ہوئے چلیں گے. اب جب کہ چیزیں ہی مکمل ہو چکی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپس میں مل کر کیا بنیں گی. دیکھیے,
یہ عبارت ہے، یہ عبارت شروع کس سے ہو رہی ہے؟ کیا یہ کسی اسم سے شروع ہو رہی ہے یا یہ کسی فعل سے شروع ہو رہی ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ یہ فعل سے شروع ہو رہی ہے. تو جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں کیا کیسی باتیں بتا رہے ہیں، تو ہمیں پہلے سے پتا ہے، تو جن کو پتا ہے وہ ذرا صبر کریں اور جن کو نہیں پتا ہے وہ ذرا دھیان کریں. دیکھیے جملہ فعلیہ کو میں نے بنانا ہے، اس کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے. میں کیا لکھوں گا؟ فعل اپنے پورا لکھتا ہوں، چلیں. انا ضمیر مستتر فاعل کس کس سے مل رہا ہے؟ یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. دو چیزیں یہاں پر تھی، ایک فعل اور ایک فاعل. تیسری چیز یہ تھی، چوتھی چیز یہ تھی. 6 چیزیں تھیں، 6 آپس میں سکڑ کے یہ 3 ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آتے ہیں فعل اپنے انا ضمیر مستتر فاعل، ظرف لغو اول اور ظرف لغو ثانی سے مل کر کیا بنا؟ بن گیا جملہ فعلیہ. خبریہ. اچھا، جب کبھی بھی ترکیب میں، یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی بھی ترکیب میں آپ کو جملہ حاصل ہو جائے، سمجھے آپ کی ترکیب مکمل ہو چکی. کیونکہ اگر مرکب توصیفی کو دیکھتے تھے تو یہ مرکب ناقص تھا. ٹھیک ہے، جار مجرور مل کر جو بھی بنے، بہرحال وہ اپنا سننے والے اس سے کوئی خبر محسوس نہیں کر سکتا، اس کو کوئی خبر معلوم نہیں ہو سکتی. اب چونکہ جملہ فعلیہ خبریہ آ چکا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہوگی. یہاں تو ہو گئی ترکیب مکمل. اب جو امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہے نا وہ ہے اس کا ترجمہ کرنا. اگر کوئی صرف اتنی ترکیب کر دے، ترکیب تو درست ہے، اس ترکیب میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اتنی ترکیب کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ الترکیب تحت المعنی، اس کا ترجمہ جب تک نہیں کریں گے ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ ہماری ترکیب درست ہے. ہمیں ثابت بھی کرنا ہے، اور وہی سب سے امپورٹنٹ کام ہے. ترجمہ کرنا جو ہے اس کے اندر بڑی کوتاہی ہوتی ہے. ترجمہ کرنے کا ہم آپ کو اس کا ایک فارمولا بتاتے ہیں. دیکھیں جملہ فعلیہ ہے نا، فعل سے شروع ہوا ہے نا. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب جملہ فعلیہ ہمارے ساتھ آ جائے اور ہمیں اس کا اردو میں ترجمہ کرنا پڑے، عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا پڑے، تو اس کا ایک قاعدہ ہے. وہ قاعدہ یہ ہے، قاعدہ یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ فاعل کا ترجمہ کریں، پھر آپ مفاعیل کا ترجمہ کریں، پھر اس کے متعلقات کا ترجمہ کریں. متعلقات سے مراد یہ دیکھیں متعلقات ہیں. ٹھیک ہے، آخر میں فعل کا ترجمہ کریں. یہ جو فعل ہے اس کا ترجمہ سب سے آخر میں کریں. اسی فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اپنی عبارت کا ترجمہ کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی عبارت کا ترجمہ کریں، کیوں نہ ہم ان کا الگ الگ ترجمہ لکھ لیتے ہیں. دیکھیں ڈکشنری میں ہم نے دیکھا عین واو اور زال کو جا کر جب ہم نے دیکھا تو اس کا ہمیں مطلب پتہ چلا کہ پناہ لینا. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، انا کا ترجمہ لکھوں گا میں. انا مانے میں. فعل کا ترجمہ ہو گیا پناہ لیتا، یہ تو اس کا ہو گیا. اچھا، با کا ترجمہ کیا ہوا؟ یہ ہو گیا کی. ٹھیک ہے، یہ بھی آج کی کلاس میں رہ گیا بتانا. پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ اس کا ترجمہ کی کیوں ہوگا. بعد 10 معنی میں استعمال ہوتا ہے، شرمیہ تو عامل میں آپ نے پڑھا ہوگا، تو اس کو پھر نیکسٹ کلاس میں سمجھاؤں گا. لفظ اللہ کا یہی ترجمہ ہو گیا. من کا مطلب ہو گیا سے، اور اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور رجیم کہتے ہیں مردود کو. ٹھیک ہے، اب میں اگر اچھا دیکھیں کیا بن رہا ہے، میں پناہ لیتا ہوں کی اللہ سے شیطان مردود. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ یہ الگ الگ کیا ہوا ہے.
میں کیا کرتا ہوں، اس کو پہلے یہاں لکھ لیتا ہوں، دیکھیں یہاں لکھ دیا میں نے اس کو. اچھا اس کو پہلے سیٹ کر لیتے ہیں، اس سے قبل کہ ہم اس فارمولے پہ اس کو چڑھائیں، اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں اللہ کی ہوتا ہے نا، تو اس کی کو اٹھا کے یہاں رکھ لو، یہ آ گیا اللہ کی. شیطان مردود سے ہونا چاہیے تھا، سے یہاں پر آ رہا ہے، اس کو یہاں رکھ لیں. اب سمجھ میں آیا؟ دیکھیں ایک ٹکڑا آپ کا ہوا میں پناہ لیتا ہوں، دوسرا آپ کا ٹکڑا ہوا اللہ کی، اور یہ ہو گیا شیطان مردود سے. یہ ہمارے پاس اس کے کتنے حصے ہو گئے دیکھیں آپ. ایک تو ہو گیا میں، یہ ہو گیا فائل، اس کو میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیں یہ ہو گیا فائل جو کہ یہ ہے، دونوں میچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ پناہ لیتا ہوں، یہ ہو گیا فیل، تو یہ ہمارا فیل جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے. اس کو بھی آپ ذرا دھیان میں رکھیں. اسی سیٹنگ سے ہم اس کی سیکوینس تبدیل کر دیں گے اور بالکل صحیح درست ترجمہ آ جائے گا ہمارے پاس. اچھا اب متعلقات کی بات کرتے ہیں. دیکھیں مفاعیل جو ہے نا، حقیقت میں تو ہماری اس عبارت میں کوئی مفاعیل موجود نہیں ہے، تو لہذا اس کو اگنور کرتے ہیں. مائک بند کریں اپنا. اچھا متعلقات آ گئے ہمارے پاس. اب ہمارے پاس ہیں دو متعلقات، ایک یہ ظرف لفظ اول ہے اور دوسرا ظرف لفظ ثانی ہے. ٹھیک ہے، یہ متعلقات ہیں. اس میں کبھی بھی جو ہے نا مطلب کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ترجمے میں پہلے ثانی والا رکھ کے دیکھیں، بعد میں اول والا رکھ کے دیکھ لیں. اگر صحیح ترجمہ مفہوم درست آ رہا ہے تو بالکل درست بات ہے، پہلے اول والا کر لیں دوسرا ثانی والا کر لیں، اس کا کوئی اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہم بھی کر کے دیکھ لیں گے. تو ہمارے پاس یہاں پر پہلے یہ آ رہا ہے اور بعد میں یہ آ رہا ہے. ہم اس فعل کو، یہ رہا فعل، اس کو اٹھا کے آخر میں لے کے جائیں گے. آگے آخر میں فارمولا بالکل سیٹ ہو گیا. پہلے فائل، یہ رہا پہلے فائل. ٹھیک ہے، مفائل تو تھے ہی نہیں. متعلقات، یہ رہے دونوں متعلقات. آخر میں فعل آ گیا. تو یہ ہے جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرنے کا طریقہ. اچھا اب بن رہا ہے میں اللہ کی شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس کو دوسرا کر کے دیکھ لیں. یہ دیکھیں میں آپ کو پہلے اس کی کلاس کا ٹائم بس تھوڑا رہ گیا ہے. اب دیکھیں یہ جملہ ہمارے سامنے کیسا بنے گا. ایک تو یہ جملہ آ رہا ہے. اب اس کے ظرف لفظ ثانی کو اور ظرف لفظ اول کو آپ پلٹ کے دیکھیں. یہ دیکھیں یہ تھا نا، ادھر لے آئیں. اب دیکھیں پہلے لکھا آ رہا ہے ترجمہ ہمارے پاس کہ میں اللہ کی شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں. دوسرا آ رہا ہے میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں. اچھا پناہ لیتا ہوں یا مانگتا ہوں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، میں نے جو الفاظ کا ترجمہ کرنے کے لیے جو الفاظ اختیار کیے ہیں وہ میں نے ڈکشنری والے، لغت والے اختیار کیے ہیں. اس کو با معنی مزید اچھا سمجھانے کے لیے ہم با محاورہ ترجمہ کر سکتے ہیں. اب اگر ہم اس ترکیب کو، اپنی والی اس ترکیب کو دیکھیں اور اس ترجمے کو دیکھیں، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی، تو دیکھیں ہمارے پاس سارے ٹکڑے آ رہے ہیں. یہ میں آ گیا، یہ رانا آ گیا. ٹھیک ہے، اللہ کی، دیکھیں یہ آ گیا اللہ کی، اس کو ہم نے جار مجرور بنایا تھا. شیطان مردود سے، یہ دیکھیں آ گیا، یہ شیطان مردود سے آ گیا. اتنا حصہ، یہ پورا ہمارا پروف یہاں پہ بن رہا ہے. پناہ لیتا ہوں، یہ دیکھیں آ گیا پناہ لیتا ہوں، یہ پورا ٹکڑا اس کا بن گیا. تو یوں ہم نے اپنی ترکیب کو ترجمہ کر کے درست ثابت کر دیا. یہاں پر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اگلی کلاس کے اندر ہم تسمیہ کی ترکیب کریں گے، اور صورتیں، وہ جو آپ کو پوسٹ آپ کے پاس آئی ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی صورتوں کی بہت کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ قسم کی ترکیبیں بھی انشاءاللہ عز و جل کریں گے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا
اس کو سمجھنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی آپ اس بارے میں بتائیں، کلاس کے بارے میں۔ اس کی ریکارڈنگ میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر میں پیش کرتا ہوں۔